دوستان گرامی، آئیے اب چونکہ یہ موقع ہمارے مزمل بھائی کی شادی کا ہے اور یہ نکاح کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی حوالے سے کچھ تعمیری سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن مجید برہان رشید میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم شادیاں کر سکتے ہو، جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئیں وہ 2 3 3 اور 4 4۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے، ابو داؤد شریف کے اندر یہ پورا چیپٹر قائم ہے، باب قائم ہے جس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ جو مرد ہوتا ہے شادی سے پہلے یہ اپنی عورت کو اگر دیکھنا چاہے، جسے شادی کرنا چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کئیوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، اے مولوی صاحب نے کیڑی گل کی ہے؟ میں کہ وہ گل کی تھی جڑی پڑھی لکھی ہے تو میں تمہیں بخا بھی سکنا۔ یہ پورا چیپٹر قائم ہے، اس باب کا نام ہے باب ما یحل للرجل ان یتزوج امرأتہ نظرۃ واحدۃ۔ فرمایا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس کو وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس ایک نظر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے 2 معانی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ماں کو یا بہنوں کو یا باپ کو بھیجے اور ان کے ذریعے سے دکھلا لے، اگر وہ اطمینان کا اظہار کریں، وہ آکھن بھی سانو پسند ہے تو پھر اے بھی آکھے بھی مینوں پسند ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے، اور ہمارے اس رواج میں اور معاشرے میں آج کل اسی کا معمول ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک سنجیدہ سا طریقہ ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں بزرگوں کی مشاورت بھی شامل ہو جاتی ہے تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اگر دیکھنا چاہے تو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، یہ بھی اجازت ہے۔ یاد رکھ لیں، خود بھی ڈائریکٹ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھے یہ نہیں کہ بعد میں نمبر لے لے اور باتیں کرے اور پارکوں میں جائے اور جناب اپنا ہی جناب علی نواں کٹا کھولی پھردا ہوئے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے خوش ہوئے گل سن کے۔ تو جتنی اجازت ہے اتنا کام کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم 2 3 3 4 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن یہاں تک بیان کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں کہا پتر تو اگلا حصہ کوئی نہیں نہ پڑھیا، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے اس وقت تم یہ کام کر سکتے ہو جب سب میں انصاف کر سکو اور سب کے حقوق ادا کر سکو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ سنا دوں بھائی اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں تو۔ یاد رکھ لیں، بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں سب سے پہلا اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کے نان نفقے کا انتظام آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ نان نفقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ عربی کا ایک لفظ ہے، وہی اصطلاح میں نے بولی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام آپ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے جمی اخراجات وہ آپ برداشت کریں۔ یعنی اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر غریب بندہ ہو تو جیسی وہ روٹی کھاتا ہے ویسی، اور اگر امیر ہو تو متوسط گھرانے کی جو روٹی صبح دوپہر شام ہوتی ہے اس کے ذمے ہے۔ یہ نہیں کہ عورت ڈیمانڈ کرے میں تو 3 ٹائم ہوٹل دے ہی کھانا ہے، تو یہ روک سکتا ہے بھی تینوں ایدہ نہیں میں کھلونی، جنی شریعت کہیں دیئے میں تینوں اونی کھلونی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ نان نفقہ یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام اس مرد کے ذمے ہوتا ہے کہ یہ خود اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اور اس میں بھی شرط یہ ہے، ایک تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرے، اور وہ بھی شریعت کی حد میں نے بتا دی متوسط گھرانے کے مطابق ہے، غریب ہو تو اپنے گھر کے حساب سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے نا اپنی زوجہ کو، یہ حلال کا کھلانا ہے، حرام کا کام نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی شرط ہے۔ اس بات کو بھی ذہن نشین فرمائیے، یہ پہلا حق ہے۔ اب اس کی حدود و قیود بھی میں نے بتا دی۔ اب دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے گرمی اور سردیوں کے کپڑے یہ بھی اس مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، 1 جوڑا گرمیوں کا 1 جوڑا سردیوں کا۔ یہ کم از کم حد ہے، اگر زیادہ دینا چاہیں آپ کی اور پنجابی کے اندر ہڈی پسلی کر دی ہوئے بے شک 2 3 3 سوٹ لے دے ہو، لیکن یہاں پر اگر عورتیں سن رہی ہیں تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے۔ آج کل بس اوقات عورتیں یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، جب بھی میکے جانا ہوتا ہے تو کہتی نواں سوٹ لے کے دے، جدوں بھی کوئی ویاہ جائے نواں سوٹ لے کے دے۔ کیوں جی؟ وہ پہلو لے آتے ہے، وہ کہتی وہ سارے نے دیکھ لیا ہوں تو میں نواں پا کے جاواں گی۔ یہ بات غلط ہے، ان کو بتایا جائے۔ اصل میں ہمارے معاشرے کے اندر جو گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں نا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مرد کی آمدن کم ہے، عورت کی ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ اگر مرد پر حقوق ہے تو عورت پر بھی حق ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ جتنا اس کا رزق حلال ہے اس پر کوپریٹ کرے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن یہ ابتدان بات تھی، اس کے ساتھ لنک میں نے کر دی تاکہ عورتیں بھی سمجھیں کہ ہم نے اتنی ڈیمانڈ کرنی، تقاضا کرنا ہے جتنی وہ پوری کر سکے۔
اگر ایک مہینے میں 2 شادیاں آ گئی اور ایک مرتبہ میکے جانا پڑ گیا، اگر وہ 3 سوٹ لے کے دے 20-30 ہزار اس کی آمدن ہے، تو اس مہنگائی کے دور میں کیسے پورا کرے گا؟ یہ کہنا کہ مجھے دیکھا ہے یہ سوٹ ہونا دیکھے ہے، تو پھر کیا شوہر کو یہ اجازت آپ دیں گی؟ عورتیں سوٹ تو ویکھیا ہے انہوں تو ہوں بدلنا ہے، تو ویکھیا تو بڈھی نو بھی ہے، ہوں بڈھی نہ بدل لئیے پھر ہر باری۔ تو کیا خیال ہے ان کو؟ یہ پوچھا نہیں پھر ٹھیک ہے میں ہوں گزارا کر لیں گی، انہوں نے پھر ایسے سمجھایا کرو۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ گرمیوں کا ایک سوٹ، ایک سردیوں کا سوٹ۔ ہاں اگر ہڈی پتلی کٹ دی ہوئے تو زیادہ کر لو، ویچ جتی شتی بھی ویچی ہوں دیجئے، سمجھ آئیے؟ دوسرا حق ہے اپنی عورت کا، پہلا نان نفقہ پورا کرنا، دوسرا اس کے گرمیوں سردیوں کے کپڑے پورے کرنا۔ توجہ ہے بھی سب رات کی؟ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے گھر کے رہنے کے لیے جو گھر کی چھت ہوتی ہے وہ انتظام بھی رہائش کا، پاویں کرائے تے کر تے پاویں اونج کر، یہ بھی کاکا تو آپ ہی کرنا ہی، یہ بھی مرد کے ذمہ پر ہے کہ یہ خود کرے۔ اب جیسے گھر میں شادی ہوتی ہے تو گھر میں تو سارا کچھ ہوتا ہے، یا اس کے حصے کا مکان ہوتا ہے یا باپ بنا دیتا ہے، جیسے بھی ہو، تو یہ اس کا تیسرا حق ہوتا ہے جس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے چوتھے حق میں سے یہ ہے جب بیمار ہو جائے تو اس کی جو دوائی اور دارو ہے، علاج ہے، وہ بھی بر وقت کروائے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پانچویں حق میں سے یہ ہے کہ ایک مناسب ٹائم جب ہو جائے، مناسب ٹائم اپنے گھر کے اندر بندہ طے کر سکتا ہے اپنے سفر کے اعتبار سے، اپنے خرچے کے اعتبار سے، تو ان کو اس کے ماں باپ کے گھر بھی لے جائے اور خود بھی جائے، تاکہ اس گھر کے ساتھ اس کا تعلق بھی رہے اور یہ اداس بھی نہ ہو اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو اور اس کی جو اپنے ماں باپ سے محبت ہے وہ کم بھی نہ ہو۔ بات سمجھ آگئی بھی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ حقوق ہیں جو شوہر کو پورے کرنے چاہیے۔ ہمارے یہاں شادیوں کے محفل میں عمومی طور پہ ایسی تقریر نہیں ہوتی، جو مقصد ہوتا ہے وہ بات عمومی طور پہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اس کے اندر تربیت ہوتی ہے۔ یقیناً علامہ عدنان صاحب نے بھی آپ کو بڑے پھول اور ہیرے دیے ہوں گے، کچھ نہ کچھ یہ باتیں میرے پاس بھی ہیں بطور طالب علم، میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں۔